بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان بدبخت لوگوں کی جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین کو مارنے والے اور جو اس پورے کام میں خوش تھے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی ہے اور آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے ہیں۔ جس آدمی نے حضرت امام حسین کے پاک سر کو دروازے میں لٹکایا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہوتی گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے حضرت امام حسین کے سر کی بے ادبی کی ہے۔ غیب سے دو آدمی بڑے زبردست طریقے سے رات کو مجھے لے گئے اور انہوں نے آگ پر الٹا لٹکا دیا۔ ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے رہے، صبح کو پھر وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے۔ میری یہ حالت پوری زندگی باقی رہے گی اور میں اسی میں جلتا رہوں گا۔ اب جس آدمی نے حضرت علی اصغر کو تیر مارا تھا اس کے پیٹ میں گرمی کی ایک ایسی آگ لگ گئی کہ وہ گھڑے کے گھڑے پانی پیتا تھا لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی تھی۔ اس کا پیٹ پانی پی پی کر ڈھول کی شکل کا ہو گیا تھا۔ یہ سزا وہ پوری زندگی بھر اپناتا رہا، یہاں تک کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ ایک دن بہت برے طریقے سے پھٹ گیا اور اس ظالم کی جان نکل گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کی دعائیں لو، ان کو پانی پلاؤ اور ان کے لیے جتنی آسانیاں ہو سکے وہ کرو۔ ایک اور ظالم آدمی جو کہ کربلا کی لڑائی میں شریک تھا وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ رسول اللہ خواب میں دیکھے گئے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک سلائی بھر کر میری آنکھوں میں لگائی، بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا اور درد سے ہر وقت بے چین رہتا ہوں اور خدا سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، لیکن میری یہ سزا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عبرتناک ہے۔ ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا اور لوگ اس کو دیکھ کر ڈرا کرتے تھے اور یہ نصیحت حاصل کرتے تھے کہ آل رسول کو برا حال کرنے والے کا حال بھی اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ جب یزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کی تباہی کر چکا تو اسے بڑے درجے کے گناہ کے بدلے میں اس کا دل سیاہ ہوتا گیا، خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ امام حسین کے شہید ہونے پر مدینہ کے سب لوگ یزید کے اس ظلم سے پھر گئے، اس کی حکومت سے انکار کر دیا۔ اس وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو 22,000 فوج دے کر مدینے پہ چڑھایا۔ اس نے 700 صحابہ اور 10,000 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ ان ظالموں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے۔ جب یزید یہ گناہ بھی کر چکا اور اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ آئی تو اس کا دل اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد 3 سال اور 7 مہینے ظلم و ستم اور بددیانتی کی دینی حکومت کر کے آخر ایک دن اس کی جان بھی نکل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بدنامی چھوڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت ہوئی کہ جس دن اس نے کعبہ شریف کی بے ادبی کی اسی دن اس پر موت کا پتھر آ گرا۔ یزید کے ناپاک حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے۔ اب ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر وغیرہ بھی لڑائی میں شریک تھے اور بے شمار ظلم کیے تھے۔ مختار بن عبیدی جو بہت نیک آدمی تھے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے، یزید کے بعد کوفے کی حکومت اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی چاہا کہ حضرت امام حسین کے دشمنوں اور قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ابن زیاد، ابن سعد اور شمر وغیرہ
وغیرہ ظالموں کے سر جب مختار کی کچہری میں لا کر رکھے گئے تو غیب سے ایک اژدہا کالا سیاہ سانپ ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر لوگ کانپ گئے۔ وہ سانپ ان ظالموں کے سروں پر پھرا اور پھر ان کے جسم میں گیا۔ تھوڑی دیر میں نکلا، اسی طرح 3 دفعہ گھسا اور تینوں دفعہ نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ ڈرانے والا حال دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ سب نے عبرت حاصل کی کہ کسی پر ظلم اور بے رحمی کرنا، بزرگان دین کی بے ادبی کرنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا، اس کی سزا ایسے ہی ملتی ہے۔ اور لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا ہے، کیا ان کو پامال گھوڑوں سے بھی ہوئی ہڈیاں ٹوٹ کر خاک سی، شاہ دین سے جو انہوں نے کیا وہی اس کے بدلے میں پائی سزا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، دین کے سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ پیارے ویورز، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔